حافظ قرآن بھی شفاعت کرے گا۔ ترمذی شریف کتاب ثواب القرآن میں حدیث نمبر 2905 حدیث پاک نقل ہے۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے قرآن پڑھا اور اسے یاد کیا اور اس کے حلال کو حلال اور اس کے حرام کو حرام جانا، تو اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل فرمائے گا اور اس کے گھر والوں کے 10 افراد کے بارے میں اس کی سفارش قبول فرمائے گا جن پر دوزخ واجب ہو چکی ہوگی۔ سبحان اللہ، کتنا خوش نصیب ہے حافظ قرآن جو اپنے گھر والوں میں 10 ایسے افراد کی روز محشر شفاعت کرے گا جس پر دوزخ واجب ہو چکی ہوگی۔ لیکن یہ سعادت اس حافظ قرآن کو ملے گی جو مرتے دم تک قرآن مجید کو یاد رکھے، بھلانے نہ دے، اس کے حلال کو حلال اور حرام کو حرام جانے۔ اور اگر قرآن مجید یاد کر کے بھلا دیا تو اس کی بہت سخت سزا ہے۔ حفاظ قرآن کو چاہیے کہ وہ قرآن مجید کا دور جاری رکھیں اور باعمل زندگی گزاریں۔ جنت بھی سفارش کرے گی۔ سبحان اللہ۔ ابن ماجہ کتاب الزہد میں حدیث نمبر 4340 نقل ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص 3 مرتبہ جنت کا سوال کرے تو جنت کہتی ہے، اے اللہ اسے جنت میں داخل فرما دے۔ سبحان اللہ، کتنا آسان عمل ہے۔ دن میں کسی بھی وقت یا کسی بھی نماز کے بعد 3 مرتبہ یہ دعا کریں کہ اے اللہ مجھے جنت الفردوس عطا فرما۔ اب آپ کا کام ختم ہو گیا، اب جنت آپ کے لیے سفارش کرے گی کہ اے اللہ اسے جنت میں داخل فرما دے۔ جہنم التجا کرے گی۔ ابن ماجہ کتاب الزہد، اس میں حدیث پاک 4340 نقل ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص 3 مرتبہ جہنم سے پناہ مانگے تو جہنم کہتی ہے، اے اللہ اسے جہنم سے بچا لے۔ محترم حضرات، کوشش کریں کہ روزانہ کسی بھی وقت 3 مرتبہ ہاتھ اٹھا کر اپنے رب سے جنت الفردوس کا سوال کریں اور دوزخ سے پناہ مانگے۔ کیا معلوم ہمارا یہ عمل رب تعالیٰ کو پسند آ جائے اور ہماری مغفرت کا ذریعہ بن جائے۔ مومنین کی شفاعت۔ مسلم شریف کتاب الجنائز میں حدیث نمبر 948 حدیث پاک نقل ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمان انتقال کر جائے اور اس کی نماز جنازہ میں 40 آدمی شریک ہوں جنہوں نے کبھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک نہ ٹھہرایا، تو رب تعالیٰ اس کے حق میں ان کی شفاعت قبول فرما لیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو بخشنے کے لیے کتنے وسائل، کتنے ذرائع پیدا کیے ہیں۔ ہم سارے ہی ایک دوسرے کے ساتھی اور معاون مددگار ہیں۔ بخشوانے کے لیے ہماری دعائوں کے ذریعے، نیک لوگوں کے ذریعے اور قیامت کے دن دوست کے ذریعے، عزیز و اقارب رشتہ دار حفاظ کے ذریعے ایک دوسرے کی بخشش کا ذریعہ ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک لوگوں کا دوست بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے ان احادیث پاک کو ضرور شیئر کریں۔